بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ پہلا پارہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے اور آیت نمبر 142 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سیقول السفہاء من الناس، اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول یعنی شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے تک رسول اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اب مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیجئے۔ تو ابھی حکم ہوا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہی ہیں کہ جب آپ بیت المقدس سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ بنائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے، یہودی یا عیسائی۔ دیکھتے ہیں، سیقول السفہاء، سین کا مطلب عن قریب یا بہت جلد آتا ہے، قول وہی کہنے کو کہتے ہیں، کئی بار سمجھایا ہے۔ سفہاء نادان بیوقوف کو کہتے ہیں۔ من الناس لوگوں میں سے، سیقول السفہاء من الناس ان قریب کچھ نادان اور بیوقوف لوگوں میں سے کہیں گے، ما ولاہم کس نے ولاہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم التی، عن کا مطلب سے آئے گا قبلے کو کہتے ہیں، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہ اس پر، یعنی کچھ بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان قبلے سے، حالانکہ پہلے ہی بیت المقدس کی طرف تھے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ نے انہیں کہنا ہے، قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، یعنی مشرق بھی اور مغرب بھی، سارے کے سارے جو حدود ہیں، سارے کے سارے جو طرفین ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے، من کا مطلب جسے، یشاء چاہتا ہے، وہی رب ہے، اسی کے لیے مشرق والمغرب ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ الی صراط مستقیم، الی کا مطلب طرف آئے گا، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، تو الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وہ کا مطلب وہ رہتا ہے، کاف کا مطلب طرح آتا ہے، ذَلِكَ اسی، جعلناکم بنایا ہم نے، جعل بنانے کو کہتے ہیں، کم کا مطلب تم، تمہیں، تمہارا، تو یہاں پر کم تمہیں کے مطلب یا میننگ میں آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے، امتاً ایک امت، وسطاً وسط یا درمیانی، اوسط آپ کا لفظ ذہن میں آ رہا ہوگا، اوسط اس کی کتنی اوسط ہے، یعنی اس کا کتنا وسط کتنا ہے، درمیانی، مشرق وسطیٰ، ہاں یہ لفظ بڑا کامن ہے، یعنی جہاں پر اب غزہ میں بربریت کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، تو اسے آپ اگر سنتے رہتے ہیں نیوز میں تو کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ یعنی درمیانی مشرق، تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں، وسطاً درمیانی، تو یعنی اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت محمدیہ کو کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جو شہداء گواہ، لیکن ہم نے آپ کو درمیانی امت اس لیے بنایا تاکہ آپ گواہ ہو جاؤ، یعنی پہلے لوگوں پر بھی ہم گواہ ہیں، آنے والوں پر بھی ہم گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مفسرین نے 2 مطلب لیے ہیں، یعنی درمیانی امت اور گواہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی تو یہ ہے کہ جو باقی امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں، اگر وہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں کس نے نہیں بتایا تھا، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے تھے، اور آخری نبی آئے تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا تھا، اور خود بھی انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا۔ تو مفسرین کی مختلف آراء ہیں، یعنی کہ ہم گواہ ہوں گے۔ صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ ڈیٹیل میں جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں، ہم ٹو دا پوائنٹ چیز کور کریں گے صرف۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ اس قبلہ کو، التی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، یعنی
اصل مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ جب قبلے کو ادھر پھیرا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی مراد پوری کی اور پھر ان کو حکم دیا نماز کے اندر ہی کہ آپ قبلہ اپنا تبدیل کر لیں۔ تو لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، کون رسول اللہ کی اس بات پر ایگری کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنے دونوں ایڑیوں پر۔ عاقبت آخرت کو کہتے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف پلٹنا، اپنے ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی الٹے پاؤں پھرنا۔ کون واپس چلا جاتا ہے، یعنی ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کون رسول اللہ کی مکمل پیروی کرتا ہے۔ مین مقصد اللہ نے فرمایا یہ تھا، لوگوں کو آزمانا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن اور بلا شبہ، یعنی اور البتہ، کانت تھی یہ بات، لکبیرتاً یقیناً بہت بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے، یعنی یہ بات بھاری ان پر تھی جو مشرکین تھے، یعنی ایمان والوں پر کوئی باری نہیں تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے رسول اللہ اور اللہ کا حکم مانا کرتے تھے، تو ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ فوراً انہوں نے حکم کی تعمیل کی، جس طرح رسول اللہ نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا جو مسجد حرام کی طرف تھا، تو تمام صحابہ کرام نے پھیرا اتباع کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان پر بھاری نہیں تھی جو ایمان والے تھے، ہاں ان پر بھاری تھی جو ایمان والے نہیں تھے، جو منافق اور مشرک تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، ایمان تمہارا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں پر یقیناً شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اول میں ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابہ نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اسی دوران ان کی شہادت یا ان کی اسی دوران وفات پا گئے تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ اگر ان کا قبلہ وہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتی، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ کسی کوئی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رؤوف الرحیم ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قد نرا، یقیناً تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، وہی رویت سے لفظ ہے جو میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تقلبا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے دیکھا ہے آپ کو، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آپ کیا کر رہے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، آپ کا چہرہ فی السماء، آسمان کی طرف آپ اٹھاتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے، فا کا مطلب پھر، پس آئے گا، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، نولی، ولی، تولا پھیرنے کو کہتے ہیں، عبس و تولا ہم نے پڑھا، کاف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو اس لفظ میں کتنے الفاظ چھپے ہوئے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیریں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاہا، آپ راضی ہو جائیں جس سے۔ رسول اللہ کے دل میں بھی تھا کہ ہم اپنے خانہ کعبہ جو جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس کی طرف ہم نماز پڑھیں، تو رسول اللہ کے دل میں خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو پورا فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی جی آپ نماز کے اندر اپنا چہرہ اوپر کر رہے ہیں آسمان کی طرف، تو البتہ ضرور، یقیناً تحقیق، ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف، آپ یہاں تک کہ راضی ہو جائیں گے، ترضاہا، راضی ہو جائیں جس سے، فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں سمت کو، المسجد کہتے ہیں مسجد کو، الحرام، حرام کے، یعنی خانہ کعبہ، بیت اللہ، یعنی آپ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کے اندر ہی حکم ہوا اس مسجد میں، آج کل وہ مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل فرمایا، صحابہ کرام نے جو کا تو ان کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ اے نبی جی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، شطرا، طرف اس کے، یعنی اب ساری امت کے لیے اور رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ اب جہاں کہیں بھی ہوں آپ، اگر خانہ کعبہ بیت اللہ سے دور بھی ہوں، تو آپ اپنے رخ کو جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں،
وہیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ جب تک آپ دور ہوں گے تو آپ وہیں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب آپ یہاں ہوں گے تو آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج تک کی امت کے لیے یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں، خاص کر پاکستان ہے، اور پاکستان کا رخ تو خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کی طرف ہے، یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ہی اگر ایسے دیکھا جائے تو پاکستان اسی کی طرف آتا ہے، تو گویا جو پاکستانی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں وہ ایکچول دروازے کی طرف ان کا منہ ہوتا ہے۔ باقی کنٹریز کا کسی کا بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، کسی کا اس سائڈ پہ، کسی کا اس سائڈ پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو بالکل اسٹیٹ دیا گیا ہے خانہ کعبہ، جس طرف بھی منہ ہو خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر سکتے ہیں، آپ کو برابر ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک الَّذِينَ وہ جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، یعنی وہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں جن کو کتاب دی گئی، کن کو دی گئی تھی کتاب؟ یہودی اور عیسائیوں کو دی گئی تھی۔ لا يعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کی طرف سے، یعنی ان کو پتہ ہے، وہ کتاب رکھتے ہیں، ان کو علم ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے بیت المقدس سے، اب ان کو اس کی طرف منہ پھیر دینا چاہیے۔ ان کو یہودی عیسائیوں کو پتہ بھی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل ان سے، عَمَّا تَعْمَلُونَ وہ جو عمل کرتے ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم کیسے ہو، دیکھو پھر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو نبی مذہب سچے پر بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے تو وہ قبلہ بھی بدل دی ہے جو ہمارے کئی انبیاء سے چلتا آ رہا ہے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا حکم جو ہوگا اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کتاب دی گئی تھی۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وہ حق کو جانتے بھی تھے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن وہ بالکل باز نہیں آتے، تو اللہ نے فرمایا بالکل نہ گھبرائیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کو ان کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ لائیں آپ ان کے پاس، الَّذِينَ وہ جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، بکل ہر چیز کو کہتے ہیں نا آیت نشانی، ما تبعوا وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ قبلے کی، یعنی وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے پاس وہ تمام نشانیاں لے آئی ہیں، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ یہودی اور عیسائی ہیں ہی ہٹ درم۔ وما اور نہیں انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جتنا بھی کہیں کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اے نبی جی آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، وما انت بتابع قبلتہم آپ نے بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرنی، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے، آپ نے ان کے دباؤ میں بالکل نہیں آنا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہیں آپ پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، آپ نے ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کے، یعنی قیامت تک یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی، کبھی بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر اتباع کر لیا آپ نے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جاءک جو آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی آپ کے پاس اب اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، آپ نے ان کی پیروی بالکل نہیں کرنی ان کے قبلے کی۔ انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، اگر آپ نے ان کی پیروی کر دی تو آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کر دی کہ آپ ان کی بالکل پیروی نہیں کرنی۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ آتیناہم جن کو دی گئی کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، اس سے تعارف اردو میں استعمال ہوا ہے نا، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں حق اور سچ کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا مطلب؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک فریق ایک فرقہ ایک گروہ جو ہے ان لوگوں کا، منہم ان میں سے ہے، لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، ان میں سے ایک ایسا گروہ یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا جو حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، يَعْلَمُونَ علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حق اور سچ کو چھپاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الحق من ربک، الحق یعنی حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین
بس ہرگز نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، بس اے نبی جی آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، آپ کا رب سچ اور حق کو جانتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔